کچھ نہ کچھ مفادات ہوتے ہیں. تو یہ بلدیاتی مسائل جو ہیں نا وہ ہمارے اس کا قصور محکمے والے کم ہوتے ہیں کہ محکمے کی کرپشن کی وجہ سے خرابی آ گئی ہے یا وہ نیگلیجنس دکھا رہے ہیں. اس کے زیادہ تر میں سمجھتا ہوں قصوروار ہمارے اپنے گلی محلے کے ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ ہر گلی میں دو ٹاؤٹ ہوتے ہیں. ایک ٹاؤٹ ہوتا ہے جو پاور کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ان ویٹنگ ہوتا ہے کہ میری باری بھی آئے گی، وہ انتظار میں ہوتا ہے. اور دونوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے. کسی کے بچے کی کوئی کمزوری ڈھونڈی ہوتی ہے، کسی کی عورت کی کمزوری ڈھونڈی ہوتی ہے، تو اس حساب سے چلتے ہیں. تو یہ مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بلدیاتی نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنا ووٹ بینک سیکیور کرتے ہیں. وہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں چلتے کہ یہاں پہ یہ انصاف کیا جائے، یہ ہونا چاہیے، انکروچمنٹ ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے. اس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ میں پروو کر سکتا ہوں کہ چوئنڈے میں اگر کسی نے بغیر کسی عہدے کے پبلک مسائل میں دلچسپی لی ہے اور پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو وہ صرف میں اکیلا ہوں. بغیر کسی عہدے کے میں نے بہت کام کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کو میں نے سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا. انسانی خدمت کے حوالے سے وہ ضرور کیے ہیں میں نے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ اسکول نمبر 1 ہے، پرائمری اسکول نمبر 1 ریلوے روڈ کے اپنا پسرور روڈ کے اوپر ہے. تو یہ بلڈنگ جو ہے یہ کسی ہندو کی سکھ کی ملکیت تھی، تو وہاں پہ اسکول بنا ہوا تھا. تو یہ 1974 کی بات ہے. تو اس وقت میں کالج سے آیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ محکمہ یہ آیا تھا کوئی بحالیات والا، کوئی نیلامی ہوئی ہے، تو انہوں نے نیلام کر دیا ہے اور یہ نیلام ہو گیا اسکول، اس کی بلڈنگ نیلام ہو گئی ہے. تو میں صبح اگلے دن میں چلا گیا ڈپٹی کمشنر کے پاس. تو اس کو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے کہ آپ ٹھیک ہے وہ متروکہ املاک میں سے آ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم نے ادھر شفٹ ہو گیا ہے انڈیا میں، تو اس نے چھوڑی ہوئی ہے پراپرٹی. آپ اس کو نیلامی کی بجائے آپ اس کو محکمہ تعلیم کے حوالے کر سکتے تھے تاکہ اسکول تو چلتا رہے نا. تو میری بات سے وہ کنونس ہوا. اس نے وہ جو نیلامی کا جو آرڈر تھا وہ منگوایا اور اس کو کینسل کیا. پھر اس کی ایک کاپی مجھے آفیشلی اس نے بھیجی جو میرے پاس محفوظ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ پبلک کا جو مفاد ہوتا ہے اس میں کام کیا جائے. تو ایسے اور بھی کئی کام ہیں. یہاں پہ اشتمال اراضی میں ایک گھپلا ہوا تھا، اربن زمین کا نہیں ہو سکتا تھا تو اس کا انہوں نے کر دیا. اس کے اوپر کمشنر تھے مسعود الحسن، کیپٹن ریٹائرڈ تھے. تو اس وقت بھی میں یہ 1974 کی شاید بات ہے، یہ 75 کی بات ہے. تو میں اپنی حیثیت میں لاہور جا کے ان کے ساتھ ملا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ یہ پبلک ایٹ لارج نقصان ہو رہا ہے، یہ ایک مفادات مافیا جو ہے پراپرٹی مافیا، یہ انہوں نے گیم کھیلی ہے. تو اس نے پھر اگلی تاریخ پہ اس کو کینسل کر دیا تھا. تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کیونکہ میں 1976 میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا. مجھے کچھ اپنے تھریٹس ایسے آئے تھے کیونکہ میں اینٹی قادیانی موومنٹ میں بڑا میں نے مین رول ادا کیا تھا طور پر. جی، مذہبی طور پہ. اور وہ کچھ تھریٹس ایسے تھے کہ مجھے پھر خود ایک جلاوطنی اختیار کرنی پڑی تھی. کتنے سال؟ میں جی 1986 میں واپس آیا ہوں. ہاں، اسی سے ریلیٹڈ بات آپ کے سوال سے میں 1986 میں واپس آیا تو کافی بچے جو چھوٹے تھے وہ جوان ہو گئے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ ایک ایسی پود آ گئی ہے جو مجھے نہیں پہچانتی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیلکولیٹ کیا حساب کتاب. تو میں نے اس وقت غیر جماعتی الیکشن میں نا
ہمارے میں ان کا احترام کرتا ہوں سید اختر حسین رضوی صاحب یہاں سے چبنڈا سے منتخب ہوئے تھے، ایم پی ہے. تو میں نے باوجود اس کے کہ میرے فیملی ٹرمز تھے ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو میں نے راستہ اختیار کیا اپوزیشن کا، کہ مجھے اپوزیشن کرنی چاہیے تاکہ ایک منوپلی نہ ہو جائے اور پبلک کے معاملات کے اوپر کچھ مزاحمت کا خدشہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ سائڈ پہ کچھ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپوزیشن کی بنیاد رکھی تھی 1986 میں واپس آ. مطلب آپ نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، تو کیا اس کا حل ہوا؟ نہیں، اس کا حل تو پھر اقتدار والوں نے تو کرنا ہوتا ہے پاور کے ساتھ. میں اپنی کیپیسٹی میں جو میرے ساتھ پبلک کے کچھ افراد شامل ہوتے رہے، اس کے بعد پھر اپنی مدد آپ کے تحت ہم کچھ کرتے رہے، یا میں پبلک میں مسائل کی نشاندہی کرتا رہا. صحافت میں تھا تو میں نے صحافت میں اس کو نشاندہی کی پبلک کی. تو اس وقت میں نے ایک 1986 میں جب میں اپوزیشن بلاک شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے نا ایک سلوگن کے طور پہ کہہ لیں، باقاعدہ کوئی تنظیم تو نہیں تھی، کچھ دوستوں کو ملا کے میں نے تحریک انسداد استحصال کے نام پہ میں نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی تھی. اور اس کے اوپر کھلی کچہری میں بھی ایڈمنسٹریشن کی ہوتی تھی، وہاں پہ بھی مسائل کی نشاندہی کرتا رہا. تو یہ کافی کام ایسے ہیں جو میں نے اپنی لائف. صاحب اس وقت تو ضیاء الحق کا دور نہیں تھا 1986 میں؟ جی ضیاء الحق کا دور نہیں تھا، دور تو جنیجو کا تھا، جنیجو مرحوم کا، اور ضیاء الحق صاحب تو صدر کے طور پہ تھے. تو اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی. کچھ مسائل تو چونڈا کے ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. میرا کہنے کا مقصد جیسے کہ سید اختر حسین رضوی صاحب صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، ایم پی اے بھی 5 دفعہ رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے ترقیاتی کام کروائے ہیں، لیکن پھر بھی مسائل ہیں چونڈا کے، جیسے کہ ابھی تفریح پارک ہے، سیوریج کی ناکامی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں. گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پر کوئی اور کسی قسم کی، اور نوجوان جو نسل ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے حل کیا ہے؟ میں نے میں ابھی ایک پہلے بات کر چکا ہوں نا، ایک کہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ، وہ ڈیولپمنٹ اینٹوں کی ہوتی رہی ہے، بجری کی ہوتی رہی ہے، سیمنٹ کی ہوتی رہی ہے. کوئی مجھے ایسا یہاں پہ انوائرمنٹ نظر نہیں آیا کہ اس میں بہتری ہو معاشرے کی طرف سے. ہمارا ایک ادارہ تھا انجمن تبلیغ الاسلام، یہاں پہ بڑا پرانا ادارہ تھا، اور اس میں ایک مذہبی رول کو آپ لحاظ رکھیں، اس کے ایک سوشل سٹرکچر تھا اس میں، تو وہ کام کرتے تھے. اس میں از خود پنچایتی سسٹم پیدا ہو جاتا تھا کہ جو اس میں انجمن تبلیغ الاسلام ہے متحرک لوگ تھے، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو پنچایتی طور پہ آ کے لے کے حل کر دیتے تھے. تو وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے، اس کو ایک مذہبی ادارہ بنا دیا، بلکہ ایک فرقے کا ادارہ بنا دیا، حالانکہ وہ ایک ٹرسٹ تھی مشترکہ. میں آپ کو واضح کر دوں کہ مسجد کا اس ٹرسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا وہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ چیز ہے، وہ ٹرسٹ علیحدہ چیز ہے. لیکن ساری تو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پراپرٹی بھی ہر چیز. یہ ٹرسٹ کے اندر جو کام ہو رہے ہیں نا، اس میں پبلک ویلفیئر کے کام نہیں ہے، کچھ مفادات کے ہیں. اس کو شیلٹر دینے کے لیے مسجد کو ساتھ جوڑ دیا. کوئی کمیٹی نہیں ہے احتساب والی، کوئی اس کا اپنا احتساب؟ ٹرسٹ کے طور پہ جو پہلے تھا نا جی، یہ وہ تھا، اس کا بائی لاز وغیرہ بنے ہوئے تھے، اس کے مطابق تو کام ٹھیک چل رہا تھا. یہ ٹرسٹ کے بائی لاز چینج کر دیے گئے ہیں، اور اس کو ٹوٹلی ایک مذہبی شیلٹر دے کے تو ایسا کر دیا کہ اب جو بولے گا اس میں تو اس کو مذہبی شیلٹر لے کے تعصبات کی بنیاد پہ تو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں. کوئی بندہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی آپ اس کو آڈٹ نہیں کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک رجیم ہے یہاں پہ. تو وہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر ایسے ہی بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ جو بھی چیئرمین وغیرہ، ناظم وغیرہ یہ بنتے رہے ہیں،
वो भी मसाइल के ऊपर अपना वोट बैंक सिक्योर करते हैं। उनके पास इख्तियारात नहीं होते या क्या वजह है, करते नहीं है या मफादात की जरूरत नहीं है जी, आपका मैंडेट ही इख्तियार है। ये बहाने होते हैं, मैंडेट ही इख्तियार होता है। अभी मिर्ज़ा मोहम्मद अमीन साहब थे, वो एजुकेशन से रिलेटेड थे और उस वक्त वसाइल भी नहीं थे, तो वो चेयरमैन बन गए, तो उनके पास मैंडेट था। तो उस मैंडेट के बदौलत उन्होंने रेलवे स्टेशन के ऊपर शेड भी लगवा दिया, उसके बदौलत उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम भी चिमिंडा में ले आए। और ये मैंडेट की वजह से है ना कि जहाँ पे जाते थे बात करते थे कि मैं चिमिंडा हूँ जी, तो अगले बात सुनते थे। बात करने का ढंग आना चाहिए और पब्लिक के मैंडेट को ही बड़ा इख्तियार समझ के इंसान को चलना पड़े। जैसे कि अब चिमिंडा में पीटीआई को मैंडेट मिला है, एक नून लीग का गढ़ था, उसमें मैंडेट मिला है। अभी हुकूमत नहीं बन रही पीटीआई की। लेकिन भाई साहब ये अभी मैंडेट मिला है, लेकिन आपने भी, हमने आपकी खुद पोस्ट लगाई है, आपका नारा है, क्योंकि आप वोट लेते रहे यहाँ से कैंपेन के दौरान, जो अभी जो 2024 का इलेक्शन था, आपने वोट लिए हैं चिमिंडा की पब्लिक से, तो आपका नारा था अगला कदम बेहतर चिमिंडा। तो अभी वो जो लोगों से वोट लिए उनके मसाइल का कैसे आप हल करेंगे? वो भी तो हुकूमत तो पीटीआई की नहीं है, तो कैसे उनके मसाइल हल? लेकिन नीयत ठीक होना तो आपको इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं होती है। बल्दियाती मसाइल बल्दियाती फ्रेमवर्क में रह के भी हल हो सकते हैं, लेकिन नीयत होनी चाहिए काम करने की, पब्लिक के ऊपर एतमाद होना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से भी करूँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला खुद निकलूँगा। गली नालियों के, गैस के, पानी के काम तो बड़े हुए हैं, इस चेयरमैनी के दौर में भी हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं